کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا ایک طریقہ سادگی بھی ہے. جسٹ امیجن، کیا سادہ رہنا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان ٹچ رہنے کی نشانی ہے؟ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، الا تسمعون، الا تسمعون، کیا آپ لوگ سنتے نہیں؟ کیا آپ لوگ سنتے نہیں؟ ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، بے شک سادگی ایمان میں سے ہے، بے شک سادگی ایمان میں سے ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عظیم سمجھتے ہوئے اپنی عاجزی کو دریافت کر لیتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ احساس دولت ہے. لیکن یہ دولت ملتی کیسے ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بادام پڑے ہوں اور اچانک وہ بادام جو ہیں وہ ملک کی شکل اختیار کر لیں، ایلمنڈ ملک، یا اچانک ایلمنڈ آئل کی شکل اختیار کر لیں. محنت درکار ہے. کیسے ہوتی ہے یہ محنت؟ انسان جب اس عظیم کائنات پر غور کر کے اس کو بنانے والے تک پہنچتا ہے تو اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. اس احساس کی وجہ سے اس کے اندر تواضع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر اس کی آواز نرم پڑ جاتی ہے. ہاں، آواز کی نرمی جو ہے یہ بھی سادگی میں سے ہے. پھر اس کی رفتار پست ہو جاتی ہے، یعنی سم ٹائمز بولنے کی سپیڈ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان ہے اور بات چیت کر رہا ہے اور کسی کو موقع نہیں دے رہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے. کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ چلتے ہوئے دوسروں کو راستہ نہیں دیتے. کبھی اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اپنی گاڑی کو آہستہ کر کے دوسرے کو راستہ نہیں دیتے. راستہ دینے والا رب کو پہچانتا ہے. اپنی رفتار کو پست کر لینے والا اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب کسی کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا مزاج سادہ ہو جاتا ہے. کھانے میں سادگی، اس کو فطری چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ نمائشی چیزوں کی طرف نہیں بھاگتا، بلکہ فطرت کے قریب رہنا چاہتا ہے. اسے فطری مناظر اچھے لگتے ہیں، اسے لوگوں کے درمیان رہنا اچھا لگتا ہے. وہ تنہا بھی رہتا ہے لیکن غور و فکر کے لیے. اسے کھانے بھی سادہ اچھے لگتے ہیں، اسے کپڑے بھی سادہ اچھے لگتے ہیں، اسے گھر بھی سادہ اچھا لگتا ہے. ہر چیز میں اسے سادگی اچھی لگنے لگتی ہے. اور نمائشی چیزوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی روح اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے. تو پھر تکلفات اسے اچھے نہیں لگتے، اسے سادگی میں لذت ملتی ہے. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر خواتین کے لیے، کہ زیب و زینت عورت کا حق ہے. اس سے کوئی یہ حق چھیننا نہیں چاہتا. لیکن دیکھیے، ایک ہے زینت، دوسرا ہے زینت کا اظہار. یہ جو اظہار ہے نا، یہ نمائش ہے.
تو جس کو نمائشی چیزوں سے وحشت ہوتی ہے اسے تکلفات میں پھر لذت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ انسان مصنوعی چیزوں سے ہٹ کر فطرت کی طرف چلا جاتا ہے، اور فطرت کی دنیا میں سادگی ہے، بناوٹ کے لیے وہاں کوئی جگہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کا جو مزاج بناتی ہے نا، اسے فطری سادگی کہا جا سکتا ہے۔ فطرت کی سطح پر تو سادگی ہی سادگی ہے، اور مومن کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ اسے رہن سہن میں سادگی اچھی لگتی ہے، سادہ گھر، سادہ ماحول، اور گفتگو میں سادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا سادہ انسان ہوتا ہے، اپنے اندر کے احساسات کے اعتبار سے بھی اور ظاہری معاملات کے اعتبار سے بھی، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے راستہ فطرت کا ہے۔ فطرت سے محبت کیجیے اور نمائشی چیزوں سے، تصنع سے، تکلف سے بچ جائیے۔ تکلف میں تکلیف ہے اور سادگی میں راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے، اسٹے ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔